السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین وعلی احباء الحسین۔ ناظرین و سامعین کرام، میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مختصر سا واقعہ سناؤں گا، اور میں جس کتاب سے سناؤں گا حیدرآباد دکن کی معروف شخصیت ابو الحسنات محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب شہادت نامہ، اس میں آپ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو اپنے جس انداز میں ذکر کیا ہے وہ میں بالنوعاً پڑھ کر سناؤں گا آپ کو اسی کتاب سے، اور جہاں پر سمجھانے کی ضرورت پڑے گی وہاں پر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ آپ کس انداز میں امام علی مقام شہید اعظم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ، جو امام حسین علیہ السلام کی زوجہ تھیں، انہوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب کو ذکر کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت شہربانو نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا، یعنی اس رات میں جس کی صبح میں فجر کی نماز کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اترے یزیدیوں سے جنگ کرنے کے لیے، حق کے لیے، احقاق کے حق کے لیے، ابطال باطل کے لیے، باطل کو ختم کرنے کے لیے، حق کو باقی رکھنے کے لیے، جھوٹ کو جھوٹ، سچ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں امام علی مقام جنگ کرنے کے لیے اترے فجر کی نماز کے بعد۔ تو اس کی رات میں حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ، جو امام حسین علیہ السلام کی زوجہ تھیں، وہ کربلا کے میدان میں موجود تھیں، انہوں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، سیدہ خاتون جنت، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، مولا امام حسین علیہ السلام کی امی جان، دامن کمر سے باندھے کربلا کے میدان میں جھاڑو دے رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے دامن کو کمر سے باندھا اور کمر سے باندھ کر کربلا کے میدان میں جھاڑو لگا رہی ہیں، اس کو صاف فرما رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی، حکمت کیا تھی، آگے مزید آپ بیان کرتی ہیں۔ کنکر پتھر کچرا کوڑا اٹھا رہی ہیں، یعنی جو کنکر ہوتے ہیں، جو پتھر ہوتے ہیں، جو کچرا وہاں پر پڑا تھا اس کو صاف فرما رہی ہیں۔ اس کے بعد میں کہا جاتا ہے میں نے عرض کیا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ حضرت شہربانو نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے؟ اس کے بعد میں کیا جواب ملتا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کیا خوب جواب دیتی ہیں، آپ حضرات اندازہ لگائیں۔ فرمایا میرا بچہ حسین کل شہید ہوگا اور زخمی ہو کر اسی میدان میں گرے گا۔ اللہ اکبر، میرا لخت جگر، میرا شہزادہ، میرا بیٹا شہید اعظم امام علی مقام حسین علیہ السلام اس جگہ پر، اس مقام پر گرے گا۔ اسی لیے فرماتی ہیں کہ میں اس جگہ کو صاف کر رہی ہوں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں میں کنکر پتھر اس لیے چن رہی ہوں کہ میرے لعل کو چبھنے نہ پائیں۔ اللہ اکبر، اس جگہ کو، اس مقام کو صاف کر رہی ہیں، وہاں سے کنکر پتھر کچرا کوڑا وہاں سے ہٹا رہی ہیں، اس لیے کہ مولا حسین وہاں پر گریں گے۔ تو جب آپ کا جسم مبارک وہاں پر گرے تو آپ کو کنکر پتھر چبھے نہ، اس وجہ سے آپ وہاں سے اس جگہ کو صاف کر رہی ہیں۔ لوگوں ذرا اندازہ لگاؤ کہ جو خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے لخت جگر مولا حسین علیہ السلام کو کنکر پتھر چبھنا برداشت نہیں کر پائیں، تو وہ وقت وہ کیسے برداشت کی ہوں گی جب آپ پر تیروں کی برسات کی گئی، جب تلواروں سے آپ کو مارا گیا، زخمی کیا گیا، بھالوں سے آپ کو مارا گیا، زخمی کیا گیا، کہ جسم مبارک سے خون بہنے لگا، خون میں لت پت آپ کا جسم مبارک ہو گیا، کئی زخم آپ کے جسم مبارک پر آئے، اس وقت آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ حسین علیہ السلام کو تکلیف دینا، ان پر ظلم کرنا، یہ سیدہ فاطمہ زہرا مولا علی علیہ السلام پر ظلم اور زیادتی کرنا ہے، اور ان پر ظلم و زیادتی کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم اور زیادتی کرنا ہے، اور یہ کفر ہے، وہ جہنمی ہے، کافر ہے وہ شخص
جو اہل بیت علیہ السلام پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ آگے مزید بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت شاہ بانو نے عرض کیا، یعنی اب امام حسین علیہ السلام کی وائف بیوی حضرت شاہ بانو امام حسین علیہ السلام سے فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، یا امام حسین علیہ السلام کو فرماتی، اے امام، آپ تو یعنی میدان میں جا رہے ہیں، میدان جنگ میں جا رہے ہیں، مگر یہ خواب کچھ اور ہی بتلا رہا ہے۔ یعنی کہ یہ خواب کیا بتا رہا ہے؟ آپ سمجھ گئی کہ اب امام حسین علیہ السلام جا تو رہے ہیں میدان میں، لیکن اب واپس آنے والے نہیں ہیں، اب امام شہید ہونے والے ہیں، کیونکہ خواب دیکھ چکی آپ، اور خواب میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی آپ کی شہادت کی بشارت دے دی ہے، آپ کی شہادت کی پیشن گوئی سیدہ فاطمہ نے بھی دے دی۔ اس سے پہلے بچپن میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی، اب چونکہ امام حسین علیہ السلام صبح شہید ہونے والے 10 محرم الحرام عاشوراء کا دن ہے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کربلا کے میدان میں موجود ہیں اور اس جگہ کو صاف کر رہی ہیں۔ خواب دیکھا، سچا خواب ہے آپ کا، فرماتی ہیں خواب تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے، آپ تو میدان میں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں جب یہ کہا حضرت شاہ بانو نے، حضرت امام حسین علیہ السلام یہ سن کر خاموش رہے، یعنی آپ کی اس بات کا کوئی جواب آپ نے نہیں دیا۔ اس کے بعد میں اب بیان کیا جاتا ہے، صاحبوں، اے لوگوں، ذرا مصر کی عورتوں کو دیکھو کہ ایک مخلوق کے عشق میں تو ان کو اپنے ہاتھوں سے کٹنے کی کچھ خبر ہے، نہ ان کی درد کی کوئی تکلیف ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں آپ کہ مصر کی عورتوں کو دیکھو، یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کر رہے ہیں، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ان کے عشق میں، ان کی محبت میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، تو ان کو درد کا بھی احساس نہیں ہوا، نہ خون نکل رہا ہے ان کے جسم سے، نہ وہ خون کا احساس ہو رہا ہے، نہ اس کی تکلیف ان کو محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ مصر کی عورتیں کس کے عشق میں تھی؟ حسن یوسف کے عشق میں، یوسف علیہ السلام کے عشق میں تھی وہ۔ تو ایک بندے کے عشق میں جب وہ اپنے ہاتھ کاٹ رہی تھی تو ان کو درد کا احساس نہیں ہوا۔ آگے بیان کرتے ہیں، خالق کے عشق میں ڈوبے ہوئے کو کیا پوچھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ کہ یعنی کہ امام حسین علیہ السلام جو اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، مودت میں ڈوبے ہوئے تھے، اس کی حد کو، انتہا کو پار کر چکے تھے۔ بیان کرتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت غایت عشق الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی جس وقت میدان جنگ میں جا رہے ہیں۔ غایت عشق الہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عشق الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے عشق کی جو انتہا ہوتی ہے، اس انتہا کے بعد جو ابتدا ہوتی ہے، وہ ابتدا میں امام حسین علیہ السلام تھے، یعنی عشق کی انتہا ختم ہو گئی۔ اب عشق الہی میں جو امام حسین علیہ السلام ڈوبے ہوئے ہیں، ایک حد پار ہو چکی، اس کے بعد میں اب امام حسین علیہ السلام کی عشق الہی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ عشق کی انتہا کو آپ ختم کر چکے، اس کے بعد غایت عشق کی باری آتی ہے، امام حسین علیہ السلام اس میں ڈوبے ہوئے جو انتہا کو ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا، جو مقام پر ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہاں پر امام علی مقام علیہ السلام پہنچے ہوئے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کے عشق میں اگر کوئی ڈوبے ہیں تو ان کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، خون نکلنے کا احساس نہیں ہو رہا ہے، ہاتھ کٹنے کی خبر نہیں ہے، نہ تکلیف ہو رہی ہے، ایک انسان کے عشق میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی یہ حالت ہے، تو سوچو جو اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، جو اللہ کی محبت میں ہے اور اس کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، تو جب وہ اپنے سر کو کٹاتا ہے تو اس کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ ہرگز اس کو تکلیف نہیں ہو سکتی۔ بیان کرتے ہیں تو وہ یعنی کہ وہ لذت جو پانی تھی امام حسین علیہ السلام کو عشق الہی میں شہادت پا کر، اپنا سر دے کر، وہ لذت کو امام حسین علیہ السلام پا چکے۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں خوف، جوع، نقص اموال، یعنی کہ ڈر، جو اپنے مد مقابل میں ایک بڑی تعداد ہے، ہم سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں، کسی کو خوف ڈر ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام ان سے ڈرے نہیں، اس میں بھی کامیاب ہو گئے، سکسیسفل ہو گئے۔ جو اس کے بعد میں نقص اموال، مال کی کمی، صبر و تحمل، برداشت، یہ سب سے امام حسین علیہ السلام کامیاب ہو گئے، نقص اموال سے کامیاب ہو گئے، یعنی کہ کوئی آپ کے پاس خزانہ اس وقت موجود نہیں، کوئی روپیہ پیسہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نقص ثمرات، یعنی آپ کی اولادیں شہید ہو گئیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو تنہا بچے تھے کربلا کے میدان میں، آپ کی تمام اولادیں، حضرت علی اکبر علیہ السلام شہید ہوئے، حضرت مولا امام علی اصغر علیہ السلام شہید ہوئے،
ننھے شیرخوار بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے 6 مہینے کے. اس میں عمر میں آپ کی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر 6 مہینے کی کہا جاتا ہے. اس کے بعد میں کہا جاتا ہے سب کا امتحان ہو چکا تھا، یعنی کہ خوف، جوع، نقص اموال، نقص ثمرات، ان سب کا امتحان ہو چکا. ان سب میں امام حسین علیہ السلام کامیاب ہو گئے، سکسیسفل ہو گئے. اس کے بعد میں اب جان کی باری ہے، یعنی اب خود ان کے نفس کی، ان کی جان کی باری ہے. اب اس میں امام حسین علیہ السلام کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. اس میں بھی امام علی مقام کامیاب ہو چکے ہیں، اس میں بھی کامیاب ہوئے. بیان کیا جاتا ہے جہاد اکبر میں تو پہلے ہی شہید ہو چکے تھے. جہاد اکبر، بڑا جہاد جس کو کہا جاتا ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام پہلے شہید ہو گئے. جو واقعات، جو مراحل گزرے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے کربلا کے میدان میں، اس سے پہلے ان تمام میں امام علی مقام علیہ السلام کامیاب ہو گئے، سکسیسفل ہو گئے. اب مزید بیان کرتے ہیں. اب جہاد اصغر میں شہید ہوتی، یعنی اس جہاد کو جہاد اصغر کہا جا رہا ہے. پہلے اور جتنے معاملات ہوئے وہ جہاد اکبر. اب خود کی باری ہے، امام علی مقام اب خود شہید ہونے جا رہے ہیں، جہاد کرنے جا رہے ہیں. یا آپ کی زندگی کے اس لمحے کو جہاد اصغر سے تعبیر کیا گیا ہے. بیان کیا جاتا ہے سب کو غم ہے مگر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو خوشی ہے. یعنی سب لوگ غم ہے، آپ کے گھر والے سب لوگ غم منا رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، سب کے رو رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، مظلوم ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام خوشی میں ہے اور خوشی کی انتہا میں ہے. بیان کیا جاتا ہے بہت دن سے ہجر کے صدمے سہتے رہے، اب وصال ہوتا ہے. یعنی جدائی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ تعالیٰ سے جو جدائی، اس کے صدمے سہتے رہے، اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہے ہیں، یہ خوشی ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کو. اب فارسی میں آپ یہاں پر 4 مصرے تحریر کرتے ہیں. عاشقاں را شادمانی و غم اوست، دست مزد و اجرت خدمت ہم اوست. عاشقان الہی کو عشق الہی میں جو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہوتی ہے. عاشقان الہی کو عشق الہی میں جو تکلیف ہوتی ہے، اس کی اجرت اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتے ہیں. یعنی کہ جو عاشقان الہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عشق میں جو کچھ تکلیف ہوتی ہے، ان کو وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی بلکہ اس میں لذت محسوس ہوتی ہے. اور اس تکلیف میں وہ جو بدلہ چاہتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی اجرت چاہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں غیر معشوق گر تماشائے کے بود، عشق نہ بود ہر زہ سودائے بود. معشوق کے سوا اگر عاشق الہی کا کوئی اور مقصود ہو تو وہ عشق نہیں، بیہودہ خیالات ہیں. یعنی اگر مقصد عشق میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے، خیر نہیں ہے، تو وہ عشق نہیں بلکہ بیہودہ بات ہے، بیہودہ کام ہے، بیکار ہے. اس لیے کہ عشق الہی میں سب کچھ کھونا اور اس سے لذت لینا ہی عشق ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے عشق ہوتا ہے، اس میں سب کچھ کھو دینا، اور سب کچھ کھونے کے بعد جو لذت جو ملتی ہے اس کو عشق کہا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام اللہ کے عشق میں، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں تھے. اپنے اولادوں کو قربان کر چکے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو قربان کر چکے ہیں، ایوان و انصار کو قربان کر چکے ہیں، اپنے اصحاب کو قربان کر چکے ہیں، سب کو قربان کیا. آپ کی خود کی باری ہے، آپ خود شہید ہونے جا رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے. تو سب کچھ کس کے لیے قربان کیا اور کس کے لیے قربان ہو گئے؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے عشق میں، رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ کے دین کے لیے، شریعت کے لیے، رسول اللہ کے عشق میں، اسلام کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اسلام کو نیست و نابود، اسلام کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے، دین کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ہیں. اور آپ کے گھر والے اور آپ کے تمام شہداء کربلا کے میدان میں جو 72 شہید ہوئے، وہ اسی لیے شہید ہوئے ہیں. اس کے بعد میں آگے بیان کرتے ہیں آپ کے جانثار سب کے سب شہید ہو چکے. یعنی آپ کی جو جانثار تھے، جو آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار تھے، وہ آپ سے پہلے سب کے سب شہید ہو گئے. اب کوئی رکاب پکڑنے والا بھی نہ رہا، رکاب پکڑنے والا نہ رہا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے، اس سے لٹکتی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے جس میں سوار ہونے والا اس میں پاؤں رکھتا ہے، سوار ہوتا ہے، سوار ہونے کے بعد بھی اس پر پاؤں رکھے جاتے ہیں، اس کو رکاب کہتے ہیں. کچھ لوگ رکاب کہتے ہیں لیکن اصل میں یہ لفظ ہے رکاب. تو اب اس کو پکڑنے والا، کیونکہ جب کوئی اس پر چڑھتے ہیں تو اسے کوئی پکڑتے ہیں تاکہ وہ سنبھلے، پھر آسانی کے ساتھ اس پر چڑھا جا سکے. امام حسین علیہ السلام تنہا بچے ہیں، کوئی ہے نہیں اب اس کو پکڑنے والا. امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ڈیرے کے پاس آ کر رخصت ہوتے ہیں. یعنی خیمہ جو تھا آپ کا، اس کو ڈیرا بھی کہا جاتا. وہاں پر آپ آئے، سب کو سلام کیا، اب وہاں سے آپ رخصتی چاہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، چھوٹی صاحبزادی سیدہ سکینہ
رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ تعالی علیہ. سکینہ سکینہ دونوں طرح سے کہا جا سکتا ہے اس کو. تو کیا ہے کہ آپ کی صاحبزادی تھیں، وہ کہتی ہیں بابا جان کہاں جاتے ہیں؟ شہزادی نے پوچھا. 6 سال کی بچی سیدہ سکینہ امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی، وہ پوچھتی بابا جان آپ کہاں جاتے ہیں؟ سب بھائی سب چچا جا کر شہید ہو گئے، یعنی جتنے آپ کے چچا تھے جتنے بھائی تھے سب کے سب شہید ہو گئے. جو جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. کہتی ہیں کہ آپ بھی جا کر شہید ہو جائیں گے؟ بابا جان آپ بھی جا رہے ہیں شہید ہونے کے لیے، آپ بھی جا کر شہید ہو جائیں گے؟ مرنے میں کیا مزہ ہے، یعنی شہید ہونے میں آخر کیا مزہ ہے، کیا لذت ہے، کیا ذوق ہے؟ اللہ اکبر، کیوں سب جا کر خوشی سے شہید ہو رہے ہیں؟ ننھی سی بچی ہے معصوم سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہ، اس میں کیا مزہ ہے؟ کیوں مزے سے خوشی سے لوگ شہید ہو رہے ہیں سب کے سب؟ یا آپ پوچھتی ہیں، معصومانہ سوال تھا آپ کا. سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی آپ خاموش رہے، خاموشی کے ساتھ آپ وہاں سے نکل گئے. میدان جنگ میں تشریف لائے امام حسین علیہ السلام. یزیدیوں نے کہا آپ جنگ شروع کیجئے. یزیدیوں نے للکارا کہ حسین آپ جنگ شروع کرو. اب امام کا جواب سنیں. امام علی مقام شہید اعظم امام حسین علیہ السلام کیا جواب فرماتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے نانا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم آتی ہے. نانا کل قیامت میں فرمائیں گے میری امت پر کیوں تلوار اٹھائے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر، نواسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نواسے ہیں نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے. کتنا خیال ہے، امت کا خیال کر رہے ہیں، جبکہ امت کو جو آپ کے سامنے ہیں اور سب لوگوں کو آپ کا یہ خیال کرنا چاہیے تاکہ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی شریعت کو فالو کرتے ہیں، جس کی ہم اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، ان کے یہ نواسے، ان کی اولاد ہمارے سامنے ہیں، ہم ان کا خیال کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان پر ہم تلوار کیسے چلائیں گے یہ وہ نہیں سوچے. لیکن امام سوچ رہے ہیں، نواسے رسول ہو کر، نواسے نبی ہو کر سوچ رہے ہیں کہ نہیں، اگر قیامت کے دن میرے نانا پوچھ لیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ میری امت پر تو تلوار اٹھایا تھا، شرم آتی ہے مجھے نانا جان سے، میں لاجواب ہو جاؤں گا. یہ امام کے الفاظ امام فرماتے ہیں. اس کے بعد میں کیا ہوا آگے سماعت کریں. پہلے تم ہاتھ چلاؤ، امام فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ تم پہلے ہاتھ چلاؤ، پھر میں مجبور ہو کر حملہ کروں گا. یعنی برداشت، صبر و تحمل کا دامن تو میں چھوڑوں گا نہیں. جب برداشت سے بات ختم ہو جائے گی تو میں پھر تمہارے اوپر تلوار اٹھاؤں گا. اس کے بعد میں ظالموں نے ان اخلاق حمیدہ کی کچھ قدر نہ کی. یہ اخلاق تھے اہل بیت علیہ السلام کی، یعنی اخلاق تھے آپ کے جو کربلا کے میدان میں آپ سب سے پہلے اپنے اخلاق دکھائے، جو اپنے نانا جان کے اخلاق تھے، اپنے بابا جان کے اخلاق، اپنی امی جان کے اخلاق جو تھے، وہ اخلاق کو اپنے کربلا کے میدان میں دکھائے. لیکن یزیدیوں کو جو بد اخلاق تھے، بد زبان تھے، ظالم تھے، کافر جہنمی تھے، ان کو یہ اخلاق نظر نہیں آئے. اب اس کے بعد میں بیان کیا جاتا ہے تنے تنہا ایک امام ہے، یعنی اکیلے تنہا امام حسین علیہ السلام اکیلے پڑھ چکے ہیں، اکیلے میدان میں ہیں، کوئی آپ کے آگے پیچھے نہیں ہے. لاکھوں کی فوج سے مقابلہ ہے، یعنی یزیدیوں کی جو فوج تھی وہ لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے، امام تنہا ہے، اکیلے ہے. اللہ اکبر. چاروں طرف سے تیر بھالے اور تلوار برس رہے ہیں، یعنی کہ چاروں طرف سے، بیچ میں آپ ہیں، چاروں طرف سے آپ پر حملے ہو رہے ہیں، تیر بھالے تلوار ہر طرح سے آپ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. امام حسین علیہ السلام پر بیان کیا جاتا ہے کہ صرف چہرے مبارک پر 72 زخم آئے تھے. امام حسین علیہ السلام کے صرف چہرے مبارک پر 72 نشان آئے تھے زخموں کے، صرف چہرے مبارک پر. اندازہ لگائے آپ کس قدر ظلم ہوا آپ کے اوپر، کس قدر آپ پر ظلم ہوا. صرف چہرے مبارک پر 72 تلواروں کے نشان تھے. آگے بیان کیا جاتا ہے الغرض آپ گھوڑے سے گرتے ہی شمر لعین سینے مبارک پر چڑھ بیٹھا. شمر ملعون جب امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گرے تو شمر ملعون لعنتی جہنمی یزیدی آپ کے سینے مبارک پر آ کر سوار ہو گیا. اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے آپ نے پوچھا کیا وقت ہے، یہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، وقت کیا ہو رہا ہے، یہ کون سا وقت ہے تو جانتا ہے؟ اس ملعون شمر نے کہا آج جمعہ ہے، یعنی آج جمعہ کا دن ہے، خطیب خطبہ پڑھ رہا ہے. آپ نے فرمایا ممبر پر خطیب سوار ہے،
میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہا ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے جمعہ کا دن ہے، خطیب ممبر پر ہے، خطبہ پڑھ رہا ہے، میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں تو نبی کے نواسے کے سینے پر سوار ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ امام حسین اس کو احساس دلا رہے ہیں آج جمعہ کا دن ہے، خطیب ممبر پر کھڑا ہے، خطبہ پڑھ رہا ہے، اور نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ احساس دلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہا ہے اور تو جمعہ کے دن آج اسی رسول اسی نبی کے نواسے کے سینے پر سوار ہوا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد میں بیان کیا جاتا ہے شمر لعین نے جلدی سے گلا کاٹنا چاہا، یعنی جلدی چاہتا تھا، وہ گلا کاٹنا چاہتا تھا. اس پر خنجر وہ پھرا رہا تھا، امام حسین علیہ السلام کے گلے مبارک پر وہ خنجر پھرا رہا تھا گلے مبارک پر جلدی سے تاکہ کاٹ لے. ایک بال بھی نہ کٹا، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کے گردن پر جب وہ خنجر چلا رہا تھا تو ایک بال بھی آپ کے گلے سے نہیں کٹا. اللہ اکبر. یہ کرامت ہے، یہ شان و عظمت امام حسین علیہ السلام. کیوں؟ یہ گلا وہ گلا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے، اور اسی گلے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، آپ کا تھوک مبارک اترا ہے. وہ اسی منہ مبارک سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک چوستے اور وہ حلق سے اترتا. اس کے بعد میں بیان کیا جاتا ہے آپ نے فرمایا تو میرا گلا کیا کاٹ سکتا ہے جس حلق کو میرے نانا نے بوسہ دیا ہے. اللہ اکبر. اس حلق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں. اس کے بعد میں بیان کیا جاتا ہے وہ نہیں کٹ سکتا، ٹھہرے نماز پڑھتا ہوں. اس طرح نہیں کٹ سکتا امام کا گلا، کیونکہ یہ معمولی گلا نہیں ہے، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، معمولی گلا نہیں ہے. اس طرح نہیں کر سکتا. مولا نے فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں. مولا حسین علیہ السلام نماز کی تیاری کرتے ہیں. اس کے بعد میں اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نماز شروع فرما دی. آپ نماز شروع فرمائے، نماز پڑھنے لگے. حضرت امام حسین علیہ السلام جب سجدے میں گئے، حضرت امام حسین علیہ السلام جب سجدہ کیے، شمر لعین نے گردن کاٹ لی اور امام علی مقام نے جنت کی راہ لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب امام حسین علیہ السلام سجدے میں، نماز کا سجدہ تھا، نماز پڑھ رہے تھے باضابطہ طور پر، نماز کے سجدے میں تھے امام حسین علیہ السلام، تو شمر ملعون لعنتی جہنمی یزیدی نے آپ کے سر مبارک کو دھڑ سے الگ کر دیا. اب یہاں پر مقصود تھا، منظور تھا، مقبول تھا کہ آپ کا سر کٹے، اللہ تعالیٰ کو بھی اور امام حسین علیہ السلام کو بھی. ناظرین و سامعین اکرام، اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کٹنے کے بعد میں آپ کے سر مبارک کی شان و عظمت دیکھیں. کٹنے کے بعد بھی کیا کرامت ہوتی ہے. یہ 12 امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے میں اس سے پیش کر رہا ہوں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹا گیا تو عبید اللہ بن زیاد نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ اس سر کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلی کوچوں میں گھمایا جائے، پھرایا جائے. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ یہ اعلان سن کر میں اپنے گھر کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا کہ جب وہ سر مبارک یہاں سے گزر سکے تو میں اس کی زیارت کر سکوں. تو اس کے بعد میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک میرے گھر کے پاس سے گزرا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا، تو مجھے سر مبارک سے آواز سنائی دی. قرآن شریف کی آیت سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو گمان کرتا ہے بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے، یعنی کہ یہ آواز تھی امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے. اس کے بعد میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو مروی ہے کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسنے لگا اور ہر شے خون سے لت پت ہو گئی، نیز آسمان کئی دن تک خون سے لت پت رہا. یہ 12 امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. صفحہ نمبر 79 سے صفحہ نمبر 80 تک اس کو بیان کیا گیا ہے. ناظرین و سامعین اکرام، یہ بات اور کتب میں ہے، الفتوح میں بیان کیا گیا ہے، اور بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ آیت بھی امام حسین علیہ السلام پڑھے جو سورۃ الکہف میں موجود ہے. بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ سورۃ البقرہ
آیت نمبر 137 جو ہے امام حسین علیہ السلام نے اس کی بھی تلاوت فرمائی تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے ان سے مقابلے میں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، یہ مختصر سا واقعہ شہادت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غم حسین علیہ السلام میں رونا نصیب فرمائے، ان کے غم میں ہماری آنکھوں سے آنسو بہنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین علیہ السلام تمام شہداء کربلا کے غم میں رونا نصیب فرمائے، ان کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے، ہم سب کو اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔